انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کراچی میں ایک گاڑی میں جاتے ہوئے 3-4 نوجوان دوست اکٹھے جا رہے تھے، اور وہاں ان میں ایک لڑکا جس کا نام جزلان تھا، اس نے ساتھ میں جاتی بائک پر، کہ جو بائک پر کبھی ویلنگ کر رہا ہے، کبھی آگے پیچھے اچھل کود کر رہا ہے، اور جو اس طرح چیز کر رہا ہے، اس کو منع کیا کہ بھائی ایسے نہیں کرو، حادثہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ کوئی ایک آدھ دفعہ ان کی اپنی گاڑی کے پاس بھی بہت قریب آ گیا۔ تو جب یہ چیز ہوئی تو اتنی سی بات کہنے پر اس نوجوان کا جو ضبط تھا، اور اس کو اتنا غصہ آیا کہ وہ غصے کو مینیج نہیں کر سکا، اور اس نے اپنے دوستوں کو اور اپنے اور لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد وہاں پہ اسلحہ کے ساتھ گاڑی رکوا کر اور وہاں سے ان لڑکوں کو باہر نکالا، اور اس میں 2 لڑکوں کو ڈائریکٹ فائر کر دیا، اور اس میں جزلان جو ہے وہ تو وہیں پہ ختم ہوا، اور دوسرا ہاسپٹل لے گیا اور وہ شدید زخمی۔ اب یہاں پر یہ چیز سوچنے کی ہے کہ کیا جزلان نے اس کو گالی دی، کیا جزلان نے اس کو کچھ برا بھلا کہا، کیا جزلان نے کوئی اور چیز کی، اور پھر ایک وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے، روڈ کے اوپر حرکتیں کر رہا ہے، اور ساری دنیا اس کو دیکھ بھی رہی ہے، اور اس نے اس کو آرام سے منع کیا کہ بھائی یہ کام نہیں کرو۔ اور آگے سے کیا ہے کہ آگے سے اتنی عدم برداشت ہے کہ اس نے وہاں پہ بلا کر اور اپنے جو اس کا اسلحہ ہے اور ویپن کے ساتھ فائرنگ کر کے اس کو ختم کر دیا۔ یہ کیا رویہ ہے؟ یہ رویہ جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ رویہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے۔ جب بچہ ایک کوئی غلط کام گھر میں کرتا ہے تو اس کے بعد اور وہاں پر اگر والدین اس کو منع نہیں کرتے، اس کو روکتے نہیں ہیں، تو وہ پھر دوسرا غلط کام کرے گا، پھر تیسرا غلط کام کرے گا، پھر گھر سے باہر جا کے بھی وہ یہی کام کرے گا۔ اور والدین کے دماغ کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا کانفیڈنس لیول خراب نہیں ہونا چاہیے۔ کانفیڈنس لیول اس سے خراب نہیں ہوتا، اس سے اور بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ اس قابل نہیں رہتا کہ سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھ سکے۔ کانفیڈنس تو مطلب اس کا تو دور دور سے ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مطلب میں ایز اے کونسلر یہ بات کہتا ہوں، ایز اے ایجوکیشنسٹ یہ بات کہتا ہوں، سائیکالوجسٹ کے طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ ان چیزوں کا کانفیڈنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کانفیڈنس کسی اور چیز سے ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ چیز تو وہ ہے کہ جو بدتمیزی کو پروان چڑھاتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو عدم برداشت کو پروان چڑھاتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو پھر سڑکوں کے اوپر جا کر اس طرح کے شخصانے ہوتے ہیں۔ اور وہ بیچارہ جزلان جو ہے وہ ایک بھلائی کرنے کی خاطر وہ اپنی جان ختم کر لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو کرنے والا ہے وہ وہاں سے غائب ہوتا ہے، اور اس کو گاؤں بھیج دیتے ہیں، اور اس کو بچانے کے لیے تانے بانے شروع ہوتے ہیں، اور تعلقات اور نیٹ ورک اور وہ سب چیزیں حرکت میں آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قاتل کو بچا لیا جائے۔ یہاں پر ایک سوالیہ نشان تعلیمی اداروں پر بھی آتا ہے کہ تعلیمی ادارے، وہاں کا استاد اور تعلیمی اداروں کا پورا انوائرمنٹ کیا ان چیزوں کو روکنے والا ہے؟ کیا ان چیزوں کے اوپر کچھ بندش کرنے والا ہے؟ اور پھر ایک سوالیہ نشان ہمارے لیڈروں پر بھی آتا ہے کہ اگر ہمارے لیڈر جو ہیں وہ عدم برداشت کا مظاہرہ کریں گے، اگر ذرا سی چیز ہوئی ہے اور اگر کوئی بھی ایک مخالف نے کوئی بات کر دی ہے اور میں اس کو کوئی روم دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اس کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں اس کو جواباً اس بڑی تلخی کے ساتھ اس کو جواب دیتا ہوں، اس کو للکارتا ہوں یا اس کو بلاتا ہوں، تو ہماری نوجوان نسل کیا سیکھے گی ہمارے لیڈروں سے؟ ہمارے ٹیچر سے وہ کیا سیکھے گی؟ اور گھر کے اندر کا اگر ماحول ایسا ہوگا، اور وہاں پہ اگر پھر ایک غلط کام کرنے کے بعد بھی والدین اسی کو بچانے کی فکر میں ہیں، خاندان اسی کو بچانے کی فکر میں ہیں، اور دوسروں کے اوپر دباؤ ڈالنے کے معاملے میں ہیں، تو یہ کون سا رویہ ہے؟ اور یہی چیز جیسے یہ تھوڑا تھوڑا بڑھتی جا رہی ہے، اور نوجوانوں کے اندر یہ ایک مطلب یعنی
بدتمیزی کا اور ایک جو عدم برداشت کا عنصر آ رہا ہے، اور وہ کبھی کوئی پتوں کی میں کوئی عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے، کبھی کراچی میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، کبھی کسی دوسری جگہ واقعہ ہوتا ہے، کیا ارباب اختیار کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ آنے والے چند سالوں کے بعد ہمارا یہ معاشرہ کیسے زندہ رہے گا؟ کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ روز لڑائیاں بچوں کی شروع ہو جائیں گی؟ کیا ہم یہ کروانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم یہ کروانا چاہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر وہ تعلیمی ادارے نہ رہیں بلکہ کلاس رومز کے اندر گروپ بن جائیں، گینگ بن جائیں، اور اس گینگ کے نتیجے میں ایک گینگ دوسرے کو اور دوسرا تیسرے کے پیچھے پڑے اور اس کو ختم کر دے؟ آخر ہمیں اس معاشرے کو معاشرہ بنانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کا جو اس پہ بنیادی اس پہ اوپر سوال آتا ہے کہ سو موٹو ایکشن بے شمار ہم لیتے ہیں، تو کیا سو موٹو ایکشن ایسے کاموں پر نہیں ہو سکتا کہ جو پورے معاشرے کے لیے کی خرابی کا باعث بنتا ہے؟ جب ایک نوجوان یہ حرکت کرتا ہے اور اس کے اوپر قانون سختی سے اس کو پکڑتا نہیں ہے، تو وہ سینکڑوں اور نوجوانوں کو شے دیتا ہے کہ ہاں تم بھی یہ کام کر سکتے ہو۔ وہ بھی سوچتے ہیں کہ اچھا یہ کام پھر مجھے بھی کیا جا سکتا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے عدلیہ کو بھی چاہیے، حکمرانوں کو بھی چاہیے، والدین کو بھی چاہیے، سیاسی لیڈروں کو بھی چاہیے، ٹیچرز کو بھی چاہیے، تعلیمی ادارے کے جو سربراہان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ سب مل کر اس کام کو کنٹرول کریں، اس لیے کہ یہ بچے ہم سب کے بچے ہیں، اور مستقبل ہمارا، میرا اور آپ کا مستقبل، اس ملک کا، قوم کا مستقبل یہی بچے ہیں۔ اگر اپنے مستقبل کو ہم نے بچانا ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اور جزلان کو جسٹس دینا ہوگا، اور جزلان کے لیے جو بھی چیز ہے وہ حکمرانوں کو کرنی ہے تو وہ، اور اگر عدلیہ کو کرنی ہے تو وہ جتنا جلد اس کو انصاف ملے گا اتنا ہی بہتر ہوگا، اور آئندہ کا سدباب بھی ہوگا۔ بہت شکریہ، امید کرتا ہوں کہ اس میں ہماری عدلیہ اور ہمارے حکمران نوٹس لیں گے، اور میں والدین، جزلان کے والدین سے تعزیت کرتا ہوں کہ ان کا ایک اچھا بچہ وہ اس دنیا میں نہ رہ سکا۔ شاید اس کی عمر تو اتنی تھی لیکن اس کا جانا اس انداز سے، مجھے دکھ اس بات پر بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔